آج 9 ربیع الثانی اتوار کے دن کا بہت ہی خاص مجرب عمل۔ صرف 3 سے 4 منٹ لگیں گے آپ اور آپ کی اولاد کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو ایک بار آزما کر ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ربیع الثانی کی 9 تاریخ اتوار کے دن کا بہت ہی خاص پاورفل مجرب وظیفہ، خاص عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں۔ 3 سے 4 منٹ کا یہ عمل ہے۔ 3 سے 4 منٹ کا یہ وظیفہ کر لینے سے آپ کی اور آپ کی اولاد کی زندگی بدل جائے گی۔ محترم ناظرین، ربیع الثانی، ثانی بہار، ربیع الثانی ربیع الاول کا مہینہ، خوشحالی خوشی کا مہینہ۔ ربیع الثانی بہار لے کر آتا ہے، خوشحالی خوشیاں لے کر آتا ہے۔ ثانی کا مطلب ہی بہار ہے، تو یہ بہت ساری بہاریں لے کر آتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اور آپ کی اولاد کی زندگی بدل جائے تو آج اتوار کے دن 9 ربیع الثانی کو اس عمل کو کر لینا، آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کا مقدر سنور جائے گا۔ وہ میری بہنیں اور وہ میرے بھائی جو اس موجودہ مشکل دور میں بہت پریشان حالات میں ہیں، بہت پریشان ہیں، کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا کہ کس طرح سے ان مشکلوں مصیبتوں سے چھٹکارا پایا جا سکے، ان سے نجات مل سکے، تو آج آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، آپ کی قسمت سنور جائے گی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی تقدیر کے بند تالے جو ہیں وہ بالکل بند ہو چکے ہیں، کوئی کام جو ہے وہ صحیح نہیں ہو رہا، کوئی بھی صحیح کام کرتے ہیں تو وہ غلط ہو جاتا ہے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں، آپ کا مقدر سنور جائے، تو آج اس عمل کو کر لیں۔ انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو بڑی سے بڑی مشکل جو ہے وہ آسانی میں بدل جائے گی۔ ناممکن سے ناممکن کام وہ جو ہے اللہ پاک کی ذات وہ ممکن بنا دے گی۔ صرف 3 سے 4 منٹ کا یہ عمل ہے، آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ کسی بھی فرض نماز کے ساتھ آپ کر لیں، سارا دن ساری رات آپ کے پاس موجود ہے، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، فجر کی نماز کے بعد آپ اس عمل کو کر لیں۔ آپ کے پاس بہت وقت ہے، آپ اس عمل کو کر لیں۔ پورے دل سے کریں، سچے دل سے کریں اور اپنی تقدیر کو سنوار لیں، مقدر کو سنوار لیں۔ وہ میری بہنیں اور وہ میرے بھائی جو دولت کی وجہ سے پریشان ہیں کہ ان کے گھر میں رزق ہے، دولت ہے، آتا ہی نہیں ہے، اگر تھوڑی بہت دولت آتی ہے، پیسے آتے ہیں تو ان کا پتہ ہی نہیں چلتا کہاں خرچ ہو جاتے ہیں، تو آج اس عمل کو کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کے رزق میں، آپ کی دولت میں برکت ہوگی، اور جو پیسے گھر میں آئیں گے وہ برکت والے آئیں گے۔ آپ کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا، آپ کو مجبور نہیں ہونا پڑے گا، آپ کو یہ نہیں سوچنا پڑے گا کہ یہ تو پیسے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ان میں اتنی برکت ڈال دیں گے کہ وہ پیسے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اگر آپ راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتے ہیں، دولت مند ہونا چاہتے ہیں، تو آج اس عمل کو کر لیں۔ وہ میری بہنیں اور وہ میرے بھائی جو اپنے رشتوں کے لیے پریشان بیٹھے ہیں، بہت ساری میری بہنیں جو اپنے گھروں میں اچھے رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ میری بہنیں جن کو یہ خوف ہے کہ ان کا گھر ختم ہو جائے گا، یعنی کہ طلاق ہونے کے خدشات ہیں، ان کے گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، تو میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں آج اس عمل کو کر لو۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں خوشحالی ہوگی، خوشیاں آئیں گی، رحمتیں ہوں گی، برکتیں ہوں گی، آپ کے گھر سے لڑائی جھگڑے کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو آپ نے یہ چھوٹا سا عمل ہے، 3 سے 4 منٹ کا عمل ہے، آپ نے بڑی محبت، بڑی عقیدت کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، جلد بازی میں نہیں کرنا، کسی پرسکون جگہ پہ بیٹھ کے آپ نے کرنا ہے، موبائل کے دھیان میں نہیں لگنا، اللہ کے حضور آپ نے پیش ہو کر اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے اس طرح محسوس کرنا ہے کہ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے سامنے بیٹھ کر اس عمل کو کر رہے ہیں، رو کے گڑ گڑا کے اس عمل کو کریں۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو ہے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے، کسی بھی فرض نماز کے ساتھ اس عمل کو کر لیں۔ اگر وقت نہیں ملا فرض نماز کے ساتھ تو آپ کسی بھی وقت اس عمل کو کر لیں۔ آپ نے باوضو ہو کر سب سے پہلے اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اگر کسی کو درود ابراہیمی نہیں آتا تو وہ کوئی چھوٹا درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد پڑھ لے۔
جب آپ 3 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ لیں تو آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے ذہن میں اپنے مقصد کو اچھے طریقے سے بٹھا لینا ہے کہ ہم فلاں مقصد کے لیے اس عمل کو کر رہے ہیں۔ ہر انسان کی الگ سے حاجتیں ہوتی ہیں، الگ خواہشیں ہوتی ہیں، الگ سے دلی مرادیں ہوتی ہیں۔ آج آپ کی جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ ناممکن حاجت ہے، میری پوری نہیں ہو رہی، آج آپ اس کے لیے بھی اپنی نیت کر لیں، انشاءاللہ آپ کی ناممکن حاجت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لی، آپ نے صرف 300 بار آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھنی ہے۔ قرآن پاک کی آیت آپ نے پڑھنی ہے اور آپ نے ایک سورت پڑھنی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی آیت ہے جو آپ نے پڑھنی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آپ نے اس کو صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ آپ نے پڑھ لیا۔ اس کے ساتھ آپ نے دوسرے نمبر پر قرآن پاک کی جو سورت پڑھنی ہے، سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص آپ نے پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص آپ نے صرف 300 بار پڑھنی ہے۔ 300 بار پڑھنی ہے، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنی ہے، کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھنی ہے، بڑی عقیدت محبت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ جلد بازی میں نہیں پڑھنی، آپ نے بڑے آرام سے ٹھہر کر اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے 300 کا مطلب 300 ہی ہونا چاہیے، اس سے تعداد کم یا زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے یہ دونوں عمل کر لیے، آخر میں وہی درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھ کے ہاتھ اٹھا کر بھی بیٹھے بیٹھے اللہ کے حضور روح کے گڑ گڑا کے بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ آپ نے اپنے مقصد کے لیے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ نے اپنے مقصد کے لیے اللہ پاک سے سچے دل سے دعا مانگنی ہے، اپنے گناہوں کی سچی توبہ استغفار کرنی ہے اور اپنے رب سے اپنی تقدیر کے بند تالے کھلوانے ہیں، اپنی قسمت کے ستارے چمکانے ہیں، اپنی قسمت اپنے مقدر کو کھلوا لینا ہے۔ آپ نے اپنے اللہ کے حضور پیش ہو کر اللہ سے اپنی ناممکن سے ناممکن حاجت کے لیے دعا کرنی ہے، خالی جھولیاں جو ہے اللہ پاک سے بھروا لینی ہے۔ آج آپ نے اس عمل کو بڑی محبت کے ساتھ کرنا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے۔